ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم دور نبوت یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک اسلامی دنیا اور تاریخ کے سارے اہم واقعات، فتوحات اور خلافت کے بارے میں بات کریں گے۔ یعنی کہ مسلمانوں کے 1400 سالہ تاریخ کے تمام اہم واقعات ہم اس میں بیان کریں گے۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ایک طرف پرشین امپائر تھی یعنی فارسیوں کی حکومت، جبکہ دوسری طرف بیزنٹائن امپائر تھی یعنی رومیوں کی سلطنت۔ ناظرین، یہ دونوں سلطنتیں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے تھے، لیکن درمیان میں سرزمین عرب پر ابھی تک کسی نے بھی لڑنے کا فیصلہ نہیں کیا تھا۔ پرانے زمانے میں انسانی ضروریات بہت ہی محدود ہوا کرتی تھی۔ قبیلے گھوڑوں اور اونٹوں پر سفر کرتے تھے، اور جہاں پر انہیں کوئی پانی مل جاتا تھا اور ساتھ میں اناج اگانے کے لیے زمین، تو وہاں پر پڑاؤ ڈالتے تھے اور زندگی بسر کرتے تھے۔ لیکن سرزمین عرب پر نہایت خشک سالی تھی، نہ پانی ہوتا تھا اور نہ ہی اناج اگانے کے لیے زرخیز زمینیں۔ اس لیے ان دو سلطنتوں کا سرزمین عرب کی طرف کبھی توجہ مرکوز نہیں ہوئی۔ ناظرین، جب بھی کوئی قوم راہ حق یعنی صراط مستقیم سے بھٹک جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے پاس اپنے برگزیدہ بندے یعنی پیغمبر اور رسول بھیجتے ہیں۔ اس طرح سرزمین عرب کے لوگوں نے بھی جب جہالت کے سارے حد پار کر لیے تو اللہ پاک نے ان کے درمیان پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ ناظرین، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20 اپریل 571 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں قبیلہ قریش میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے والد عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے پرورش دادا عبد المطلب نے کی۔ 6 سال کے تھے کہ والدہ کا انتقال بھی ہو گیا۔ 8 سال کے تھے کہ دادا بھی وفات پا گئے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید پرورش حضرت ابو طالب کے سائے میں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی ہے۔ ابتداء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، لیکن 40 سال کی عمر میں نبوت ملی اور باقی سارے انبیاء کی طرح لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلانا شروع کیا۔ جب مشرکین مکہ نے مظالم کی حد پار کیے تو اللہ پاک کی طرف سے ہجرت کا اعلان کیا، اور اس طرح اسلامی کیلنڈر یعنی ہجری کیلنڈر کا شروعات ہوتا ہے۔ ناظرین، اس طرح 1 ہجری کو ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی، 2 ہجری کو غزوہ بدر ہوئی، 3 ہجری کو غزوہ احد ہوئی، اور اس طرح 5 ہجری کو غزوہ خندق ہوئی، اور اس طرح 6 ہجری کو صلح حدیبیہ ہوئی، 7 ہجری کو غزوہ خیبر ہوئی، 8 ہجری کو فتح مکہ ہوا یعنی مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا، اور 9 ہجری کو غزوہ تبوک ہوئی، اور آخر میں 11 ہجری 632 میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد خلفائے راشدین کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں، جبکہ دوسرے خلیفہ حضرت عمر، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی، چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا پہلا خلیفہ مقرر کیا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مرتدین کے خلاف لشکر کشی کر کے فتنے کا خاتمہ کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جنگ کا اعلان کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں مسلمانوں نے عراق پر حملہ کر کے ایران سالاروں کو شکست دی۔ 2 سال دور خلافت کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازہ پڑھایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں بائیں جانب دفن کیا گیا۔ ناظرین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے بعد 1934 میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت شروع ہو جاتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پرشین امپائر کو مسلمان فتح کر لیتے ہیں، اور بیزنٹائن امپائر کے کافی سارے حصوں پر مسلمان قابض ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خلافت 22 لاکھ مربع میل تک پھیل جاتی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت 10 سال رہی یعنی 634 سے 644 تک۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے تیسرا خلیفہ مقرر کیے جاتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی حفاظت اور امت مسلمہ کو اختلاف سے بچانے کے لیے قرآن پاک منگوا کر اس کی کئی نسخے تیار کروائے اور انہیں اسلامی ریاستوں میں پھیلا دیا۔ پوری امت مسلمہ کو ایک نسخے پر اکٹھا کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں
بھی فتوحات جاری رہے اور رومن امپائر کے بہت سارے علاقے پر فتح حاصل کر لیا۔ ناظرین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت 12 سال تک رہی، یعنی 644 سے 656 تک۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک مسلمانوں کا دارالحکومت مدینہ شہر ہی تھا۔ اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب فساد اور انتشار پھیلنے لگا تو مکہ اور مدینہ جیسے مہذب شہروں کو بچانے کے لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دارالحکومت مدینہ سے بدل کر عراق کے شہر کوفہ کو اپنا دارالحکومت بنا لیا۔ ناظرین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مقرر کیے جاتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت بہادر انسان تھے۔ غزوہ تبوک کے علاوہ تمام غزوات میں شرکت کر چکے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاتح خیبر بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 6 سال تک رہی، یعنی 656 سے 661 تک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد خلافت بن امیہ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد خلافت راشدہ کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ خلافت راشدہ کے خاتمے کے بعد بن امیہ کا دور شروع ہو جاتا ہے، یعنی خلافت بن امیہ۔ خلافت بن امیہ کے دور میں سب سے پہلے انہوں نے دارالحکومت کو کوفہ سے بدل کر دمشق کو کر لیا، جو کہ آج کل شام کا دارالحکومت ہے، اور یہ 90 سال تک مسلمانوں کا دارالحکومت رہا۔ ناظرین، خلافت بن امیہ 90 سال تک رہی، یعنی 661 سے لے کر 750 تک۔ بن امیہ کے دور خلافت میں ایک طرف طارق بن زیاد نے جبرالٹر کو پار کر کے اسپین یعنی اسپانیہ کے ساحل پر کشتیاں جلا دیے، جبکہ دوسری طرف محمد بن قاسم 17 سال کی عمر میں سندھ کے ساحل پر دستک دیتے ہیں اور ملتان تک کا علاقہ فتح کر لیتے ہیں۔ بن امیہ کے دور میں مسلمان فتوحات تو کر لیتے ہیں، لیکن اسلام کمزور ہو جاتا ہے، یعنی اسلام کا ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے، اور اسی دور میں کربلا جیسا دل خراش واقعہ پیش آ جاتا ہے۔ ایسا واقعہ کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، یعنی اہل بیت کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد سرزمین عرب پر بہت ساری بغاوتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ بن امیہ 90 سال تک حکومت کرنے کے بعد عباسی بغاوت کے شکار ہو جاتے ہیں، اور اس طرح ان کی حکومت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ایک بار پھر خلافت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے یعنی بنو ہاشم کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے۔ بنو عباس نے دارالخلافہ دمشق سے بدل کر بغداد شہر کو اپنا دارالحکومت بنا ڈالا، جو کہ آج کل عراق کا دارالحکومت ہے۔ بنو عباس کا دور 750 سے 1258 تک رہتا ہے۔ ناظرین، عباسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے آتے ہیں۔ بن عباس کے شروعات کے دور کو مسلمانوں کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں نے بن عباس کی شروعات کے دور میں بہت زیادہ ترقی کر لی تھی۔ دنیا کے بہت سارے کتابوں کو عربی میں ترجمہ کر کے بغداد شہر کو علم کا گڑھ بنا لیا تھا۔ بغداد عباسیوں کا دارالحکومت بھی تھا۔ دنیا کے کونے کونے سے لوگ بغداد علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ عباسیوں کے اس سنہری دور میں مسلمان سائنس، آرٹس، طب اور ثقافت اور ساتھ ساتھ ادب کے میدان میں بہت آگے نکل چکے تھے۔ ناظرین، البیرونی، ابو علی سینا، الخوارزمی اور ابن خلدون جیسی شخصیات اس دور میں گزر جا چکی ہیں۔ ناظرین، بن عباس کے سنہری دور کے بعد مسلمانوں کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ منگولوں نے بغداد شہر کو تباہ کر ڈالا۔ تقریباً بغداد شہر میں 10 لاکھ سے زائد لوگ مارے گئے۔ بغداد شہر میں لاکھوں کی تعداد میں علمی کتابیں تھیں جن کو منگولوں نے دریا میں پھینک دیے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ منگولوں نے جب کتابیں دریا میں ڈالی تو سارا دریا کتابوں کی سیاہی کی وجہ سے نیلا نظارہ پیش کر رہا تھا۔ بن عباس کے آخری رہنما کو جنگیز خان کے بیٹے الغ خان نے قتل کر دیا۔ ناظرین، جنگیز خان کے مرنے کے بعد منگول 4 قبائل میں تقسیم ہو گئے۔ 4 قبیلوں میں سے 3 قبیلے اسلام اور مسلمانوں کے رہن سہن اور ثقافت سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ عباسیوں کے بعد سلجوق اپنی حکومت بنا لیتے ہیں، جبکہ دوسری طرف فاطمی سلطنت قائم ہو جاتی ہے۔ صلیبی پھر سے بیت المقدس پر قبضہ جما لیتے ہیں۔
मंगोल आपस की लड़ाइयों से काफी तंग आ जाते हैं और बहुत कमजोर हो जाते हैं। उस्मानी तुर्क अपना असर दिखाना शुरू कर जाते हैं और इस तरह 1299 में उस्मानी तुर्क को अनातोलिया में उस्मान गाजी की क़यादत में उस्मानी सल्तनत की बुनियाद रख लेते हैं। उस्मान गाजी के दौर में मुसलमानों ने बहुत कम अरसे में बहुत ज़्यादा फतवाहत हासिल कर लिए। 1453 में सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कस्तंतुनिया फतह करके बाज़ंतीनियों की 1000 साला हुकूमत को ख़त्म कर डाला। स्पेन और पुर्तगाल में मुसलमान अभी तक काबिज थे, लेकिन 1492 में सलेबियों ने स्पेन और पुर्तगाल में मुसलमानों को शिकस्त दी और कब्ज़ा जमा लिया, और इस तरह अस्पानिया यानी स्पेन मुसलमानों के कब्ज़े से निकल गए। नाज़रीन, 1600 ईस्वी में मुसलमान सारी दुनिया में फैल जाते हैं। इस दौर में 3 बड़ी इस्लामी रियासतें कायम हो गई थी। नंबर 1 उस्मानी सल्तनत, जो यूरोप से सरजमीन अरब और अफ्रीका तक फैली हुई थी। दूसरी मुग़ल सल्तनत, जो कि आजकल के इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के सरजमीनों पर कायम थी। नंबर 3 सफ़वी सल्तनत, जो कि आजकल के ईरान सरजमीन पर कायम थी। नाज़रीन, 1600 ईस्वी में अंग्रेज़ तिजारत की गर्ज से बरसगीर में दाखिल हो जाते हैं और हुक्मरानों की कमजोरियां देखकर काबिज होना शुरू हो जाते हैं। मुसलमान और हिंदू 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत का ऐलान कर लेते हैं, लेकिन अंग्रेज़ इसको ख़त्म करने में कामयाब हो जाते हैं और इस तरह 1947 तक अंग्रेज़ बरसगीर पर काबिज हो जाते हैं। 1882 में अंग्रेज़ मिस्र को भी अपनी कॉलोनी बनाने में कामयाब हो जाते हैं। 1914 में जंग अजीम और लड़ी जाती हैं। इस जंग में उस्मानी सल्तनत ने जर्मनी का साथ देने का ऐलान कर लिया। आखिरकार जर्मनी हथियार डाल देते हैं और उस्मानी सल्तनत भी ख़त्म हो जाती है। इसके बाद बरतानिया, फ्रांस और रूस ने उस्मानी सल्तनत के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को आपस में बांट लिया और इस तरह उस्मानी सल्तनत के खात्मे पर मुस्तफ़ा अतातुर्क की क़यादत में तुर्की एक सेकुलर मुल्क बनकर उभरा। 1948 में बरतानिया जाते जाते सरजमीन अरब को इसराइल का तोहफा दे दिया। 1947 में अंग्रेज जाते जाते बरसगीर को पाकिस्तान और इंडिया में तकसीम करके छोड़ गए और इस तरह पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 जबकि इंडिया 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गए। नाज़रीन, 20वीं सदी ईस्वी के आखिर में USSR यानी रशियन फेडरेशन का खात्मा हो जाता है और इस तरह सेंट्रल एशिया में काफ़ी सारे इस्लामी ममालिक दुनिया के नक्शे पर उभर आते हैं। इन ममालिक में तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान जैसे इस्लामी ममालिक शामिल हैं। नाज़रीन, ये थी इस्लामी तारीख़ के बारे में एक दिलचस्प वीडियो की जिसमें हमने कोशिश की है कि इस्लामी तारीख़ के सारे अहम वाक़यात और फतवाहात की मालूमात आप तक पहुँचाएँ। अगर इस वीडियो में हमसे कोई गलती हुई है तो हम अल्लाह ताला से माफ़ी के तलबगार हैं। नाज़रीन, इस्लामी तारीख़ की शुरुआत हम कर चुके हैं और ये था एक मुख्तसर सा तारुफ। इसके बाद मुसलमानों के हर दौरे खिलाफत पर मुफस्सिल एपिसोड्स बनाएंगे। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी तारीख़ी और मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल हिस्ट्री अपडेट्स को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।